अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट ताज और खाका। ये दोनों टॉपिक हमारे सभी इम्तिहानात के लिए अहम ज़रूरी हैं, ख़ास करके जो अभी नज़दीक एग्ज़ाम है DSSB TGT, उसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। इस लिहाज से ये क्लास आपके DSSB के एग्ज़ाम के लिए भी कारआमद साबित होगी। पहले की सभी क्लासेस जिसने नहीं देखी हो, जो ये क्लास पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर के NCERT की इस बुक की सभी क्लासेस टॉपिक वाइज देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब क्लास शुरू करते हैं। रिपोर्ट ताज। रिपोर्ट ताज फ्रांसीसी लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़बानों में रिपोर्ट ताज का इस्तेमाल दो मानी में किया जाता है। अव्वल अखबारी रिपोर्ट, दोम किसी अखबारी रिपोर्ट में गपशप के साथ रिपोर्टरी की रिपोर्ट किसी वाक़ये या हादसे से फौरी तहरीक मिलने पर जो रुदात लिखी जाती है उसे रिपोर्ताज कहते हैं। यानी किसी भी हादसे की फ़ौरन तौर पर हमें जो भी तहरीक मिलती है और उस पर जो हम रुदात लिखते हैं उसको ही रिपोर्ताज कहते हैं। इस किस्म की तहरीर जज्बात की सही नुमाइंदगी करती है, यानी बिल्कुल सही बताया जाता है। रिपोर्ट ताज बयानिया का फ़न है जिसे फ़नकारी से बढ़ता जाए तो रिपोर्ट आम दिलचस्प का मौजू बन जाती है, आम दिलचस्पी का मौजू बन जाती है। रिपोर्ट ताज निगार तफसीलात और जज़ियात के ज़रिए कारी के सामने मुतहरिक तस्वीरों का समा बांध देता है। जो रिपोर्ट ताज निगार होता है वो तफसीलात के ज़रिए कारी यानी पढ़ने वाले के सामने मुतहरिक तस्वीरों का समा बांध देता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल चलते फिरते वाक़या वो दिखाता है बयान के ज़रिए। रिपोर्ट ताज सिर्फ चश्मदीद वाक़यात पर लिखा जा सकता है, यानी कि आंखों देखे वाक़यात पर लिखा जा सकता है। सुने सुनाए वाक़यात पर लिखी गई तख्लीक, अफसाना, नॉवेल या ड्रामा तो हो सकती है, रिपोर्टाज नहीं हो सकती, क्योंकि इसका माहौल हकीकी होता है। सुना सुनाए पर नहीं लिख सकते, इसको हकीकी पर लिखा जाता है। रिपोर्टाज में वाक़या निगारी, मंजर निगारी, किरदार निगारी, जज्बात निगारी के साथ मकालमात और बयान वाक़या में एक कहानी भी पोशीदा होती है, यानी एक कहानी भी छुपी हुई होती है। रिपोर्टाज की ज़बान साफ, शस्ता और रवा होनी चाहिए। उर्दू में इब्तदाई रिपोर्टाज के नक़ूश क़ुद्दूस सहबाई के हिफ्तरोज़ निज़ाम में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? नक़ूश क़ुद्दूस सहबाई के हिफ्तरोज़ में, हिफ्तरोज़ का नाम क्या है? निज़ाम में मिलते हैं, जिसमें हमीद अख्तर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जलसों की रुदात लिखते हैं। उर्दू का पहला मारूफ रिपोर्टाज किशन चंद्र का पौधे है। इसके बाद कुरतुलैन हैदर, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम कासिमी, इब्राहिम जलीस, मसूद मुफ्ती, सुहेल अज़ीमाबादी और सफ़िया अख्तर के रिपोर्टाज मकबूल हुए। तो ये था रिपोर्टाज। और अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो है खाका। रिपोर्टाज में इतना ही मवाद था। खाका, खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है, यानी खाके में किसी शख्सियत की मुनफरद और नुमायां खसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि उसकी तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। खाका किसी इंसान के ज़ाहिर और बातिन की अक्कासी का नाम है। यहाँ ज़ाहिर से मुराद वो इंसान है जिसका खाका लिखा गया है,
کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے وہ کیسا ہے، اور اس کی پوشاک، گفتگو، اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور لوگوں سے روابط، رابطے کی جمع ہے، روابط رکھنے کے سلسلے میں اس کا برتاؤ کس نوعیت کا ہے۔ یعنی کہ خاکہ جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اپنے خاکہ لکھنے والے کے بارے میں اس کی پوشاک، اس کے گفتگو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، لوگوں سے روابط رکھنے کے سلسلے میں اس کا برتاؤ اور اس کی نوعیت کیسی ہے، وہ سب بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح باطن سے مراد ہے ظاہر، یعنی جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم وہ کرتے ہیں مطلب ہم دیکھتے ہیں نا اپنے آنکھوں سے کہ وہ لوگ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، آبزرویشن، وہ چیز۔ اسی طرح باطن سے مراد ہے کہ اس کی سوچ، زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ، اس کی خوشدلی، بخل، فیاضی، دکھ اور سکھ کے تجربات کے وقت اس کا رویہ کس قسم کا ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں باطن طور پر۔ خاکہ نگاری کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ آپ اسی شخص کا خاکہ لکھ سکتے ہیں جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، یعنی کہ بہت اچھے سے جانتے ہوں۔ جہاں تک سوانح نگاری اور خاکہ نگاری کا فرق کا تعلق ہے، سوانح میں کسی شخص کے بارے میں ترتیب وار تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جبکہ خاکے میں ہر بات کی تفصیل ضروری نہیں ہوتی ہے۔ خاکہ نگار اور سوانح نگار کو اس شخص کی خوبیوں اور خامیوں دونوں پہلوؤں کی تصویر پیش کرنی پڑتی ہے۔ اردو میں خاکوں کے اولین نمونے تذکیروں میں ملتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں قدر تفصیل سے شعراء کے خط و خال، مزاج اور افتاد طبع کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اردو کے پہلے باضابطہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اردو کے جو پہلے باضابطہ خاکہ نگار ہیں وہ کون ہیں؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ان کی تصنیف نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں نذیر احمد کا خاکہ جس طور سے پیش کیا گیا ہے اس سے خاکہ نگاری کے اصول و ضوابط بھی متعین کیے جا سکتے ہیں۔ 1941 میں ڈاکٹر سید عابد حسین کے ریڈیو پر پڑھے گئے خاکوں کا مجموعہ کیا خوب آدمی تھا شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ 1941 میں۔ بشیر ہاشمی کے خاکے بعنوان گفت و شنید 1943 اور اس کے بعد مولوی عبدالحق کے خاکوں کی کتاب چند ہم عصر 1950 میں شائع ہوئی۔ دیکھیے NCERT میں سے سوال پوچھے جاتے ہیں، یہ آپ کو ایگزام دینے کے بعد پتہ چل جائے گا یا PYQ کے ذریعے آپ یہ چیز غور کر سکتے ہیں۔ تو NCERT کا جتنا مواد ہو سکے اینڈ ٹائم پر شارٹ میں پڑھ ہی لیجیے گا، اور یہ ویڈیوز بھی آپ 1 سے 2 بار اگر اسپیڈ بڑھا کر بھی دیکھیں گے تو بھی آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ اسی زمانے میں رشید احمد صدیقی کی گنج ہائے گراں نمایاں بھی منظر عام پر آئی۔ ان کے خاکوں کا دوسرا مجموعہ ہم نفسانِ رفتہ ہے۔ کس کا؟ رشید احمد صدیقی کا۔ آگے سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے گنج فرشتے جو 1952 میں لکھا گیا۔ اس میں انہوں نے افسانوی رنگ پیدا کیا ہے۔ عصمت چغتائی کا دوزخی بھی
ایک نئے انداز کا خاکہ ہے۔ اعجاز حسین، خواجہ حسن نظامی، شوکت تھانوی اور شاہد احمد دہلوی کے خاکے بھی وسیع خیال کیے جاتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کا فن بہت پختہ ہے۔ وہ چہرہ شناس بھی ہیں اور شخصیت کی نفسیات یعنی مزاج اور افتاد کو سمجھنے کی کامیاب کوشش بھی کرتے ہیں۔ شوکت تھانوی کے مزاج میں بے تکلفی اور بے ساختگی ہے۔ وہ اکثر شخصیت کے بہت سے پہلوؤں میں سے محض چند پر اکتفا کر لیتے ہیں اور انہی سے خاکے کو لالۂ زار بنا دیتے ہیں۔ اشرف صبوحی کے خاکوں کا مجموعہ دلی کی چند عجیب ہستیاں بھی قابل ذکر ہے۔ ان خاکوں میں تہذیبی زندگی کو ایک خاص پس منظر کے طور پر جگہ دی گئی ہے۔ علی جواد زیدی کے خاکوں کے مجموعے آپ سے ملیے 1964 میں خاکہ نگاری کے فنی اصول و ضوابط کا خیال رکھا گیا ہے۔ کسی شخص کے مطالعے میں وہ حد احتیاط کو کبھی عبور نہیں کرتے۔ ان کے یہاں مزاح کا تاثر کہیں کہیں ایک چمک سی پیدا کر دیتا ہے۔ مزاح کا یہ تاثر شیر شفیقہ فرحت کے خاکوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تخلص بھوپالی، یوسف ناظم، ضیاء الدین احمد برنی، محمد طفیل، احمد بشیر، مجتبیٰ حسین، انور ظہیر خان، ندا فاضلی وغیرہ نے بھی دلچسپ خاکے لکھے ہیں۔ تو یہاں ہماری کلاس خاکے اور رپورتاژ کی پوری ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو کلاس پسند آئی ہوگی، تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور کلاس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کا موقع دیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے